إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وقال الله تبارك وتعالى ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی اور حضور کی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان سید المرسلین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب اور آپ کے متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بات کے دعویدار ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم انبیاء و رسول ان سب پر ایمان لائے، ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور خصوصاً قرآن مقدس پر ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ اس کا ہم کو اجر عطا فرمائے اس ایمان کا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے بھی ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب، میرا موضوع آج یہ ہے، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے، آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، یہ سب جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا بنتے ہیں، آپ سے کیا مطالبے ہیں آپ سے اس ایمان کے، وہ ایمان آپ سے چاہتا کیا ہے۔ لیکن چونکہ آج میرا موضوع ہے قرآن کریم پر ایمان کا کیا مطلب، وہ اس لیے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کیونکہ بھی شعبان جائے گا، رمضان آئے گا، قرآن کے قصیدے گائے جائیں گے، قرآن مقدس کے قصیدے پڑھے جائیں گے، اس کی عظمت کے بیانات ہوں گے، عظمت قرآن کے موضوعات ہر زبان پر ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ فارمیلٹیکل مسلمان ہیں اور فارمیلٹیز پوری کرتے رہتے ہیں۔ رمضان آ گیا تو قرآن یاد آ جاتا ہے، ذی الحج کا مہینہ آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام یاد آ جاتے ہیں، اس طرح ربیع الاول آ گیا تو محمد رسول اللہ یاد آتے ہیں۔ یہ ہمارے فارمیلٹیز ہیں،
ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے صحیح بات تو رکھنے کا موقع ملا ہے، تو آپ سے بات کرنا تو ہے کہ قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ انبیاء 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو رکھا ہے، اور سوال پوچھتے ہیں آپ سے، جھنجھوڑتے ہیں آپ کو ایک خبر دیتے ہوئے، اور خبر یہ دیتے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں ہیں، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا تم کو عقل وقل ہے کہ نہیں؟ ایک کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں اتاری ہے، اور تم اس سے بے پرواہ ہو، کیا تم کو عقل نہیں؟ یہی کتاب نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تورات اور انجیل بھی اس قرآن سے پہلے ہم ہی نے نازل کی تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ہم قرآن جیسی کتاب جس کو فرقان بنا کر کے نازل کر رہے ہیں، فرقان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا تو آیات پڑھ کر کے ہم سناتے رہتے ہیں جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی ہمارے پاس یہ بھی ایک فارمیلٹی بن گئی ہے کہ چند منتخبہ آیات وہ منتخب کر کے رکھ لیں اور ماحول اور موقع کے حساب سے اس کو رکھتے جائیں۔ رمضان کا مہینہ یقیناً وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، پورا کا پورا قرآن ایک مہینے میں نازل ہوا ہے، پورا قرآن، لیکن وہ نہیں معلوم ہم کو کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، پورا قرآن مکمل، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مقدس ایک ہی مرتبہ پورا نازل نہیں ہوا۔ اس کی پہلی وحی جو سب سے پہلے ابتدا غار حرا کے اندر پہلی وحی اتری ہے وہ سورہ علق کی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور اس کی خطابی وحی جو سب سے اخیر میں اتری ہے وہ عرفات کے میدان عرفات میں میرے آقا کے دنیا سے جانے سے کچھ 2-3 مہینے پہلے آخری وحی کا نزول ہوا تھا میدان عرفات میں، جو سورہ مائدہ میں رکھی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس طرح قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا رسول اللہ پر نازل ہوا۔ میں اب جب آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو میری بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے کی ایک رات میں، پورا قرآن مکمل، لیکن وہ کیسے اور کہاں نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، کہاں اترا، وہ کون سی رات تھی، تو سن لیجئے۔ اس رات کا نام ہے مبارک رات، اس رات کا نام ہے قدر و منزلت والی رات۔ حامیم والکتاب المبین، اللہ قسم کھاتے ہیں کھلی ہوئی کتاب کی۔ حامیم تو قطع کر کے پڑھے جانے والے حروف پر مشتمل آیات ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم، حامیم ایک حروف بھی ہے، صاد قاف، کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4 حروفوں پر مشتمل، اس کو آیت مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، رسول اللہ کو اپنے حبیب کو نہیں بتایا اللہ نے، شاید اسی لیے حبیب نے ہم کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد والکتاب المبین، یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، اس کو ہم نے نازل کیا لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، جی
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، اور ہم لوگوں کو متنبع کرنے والے تھے۔ کون سی مبارک رات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس رات کا ذکر ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ لوگوں کا بھلا ہو، لوگ خود علم حاصل نہیں کرتے، لوگوں کی کہی باتوں پر چلتے ہیں۔ اس کا خرابہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی بہکتے ہیں اور امت کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ورغلا کرتے ہیں۔ لوگوں نے سورہ دخان میں اترنے والی آیات کو شعبان سے منسلک کر دیا، اور سورہ قدر کو رمضان سے منسلک کر دیا۔ شعبان کی نصف کو جاگنے کی رات بنا دی، اور اس کی فضیلت کے لیے چونکہ نص قرآن کا مطالبہ ہے، مطلوب ہے کہ نص قرآن ہو، اس پر دلیل کے طور پر دلالت کرنے والی کوئی ایک نص ہو، تو اب ان کو کچھ نہ ملے تو تماشا بن گئے۔ جب کچھ نہ بن پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ شاعر نے کہا جب کچھ نہ بن سکے تو تماشا بن گئے۔ تو جب نص نہ ملی تو انہوں نے سورہ دخان کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ شعبان کے لیے ذکر ہے سورہ دخان میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، وہ برات ہے، اور شب برات کا ذکر سورہ دخان میں ہے۔ تو میرے استاد محترم کہتے تھے، شریف غالی دیونی جو بارکس کے ہیں، مارے گھٹنا تو پھوٹے آنکھ، یہ مکاری کا عالم ہوتا ہے۔ گھٹنے پر مار پڑا تو کوئی مکار آنکھ پکڑ لیا، مارنے والے کی طرف سے مار پڑ گیا تھا گھٹنے پر، وہ آنکھ بتا رہا ہے کہ آنکھ پر مار پڑ گیا، تو اس کو کہتے ہیں مکاری، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ مکاری ہے، کہیں کی بات کہیں فٹ کر دی۔ سورہ دخان کی اس آیت کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کی جو خبر ہے، ہم نے یقیناً اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ اس کے بارے میں جو اہل علم ہے، جو معرفت والے ہیں، وہ تمام کے تمام مفسرین، خواہ وہ ابن کثیر رحمہ ہو، بلکہ ان سے پہلے ہم سب کے، ساری امت کے سب سے پہلے مفسر اعظم، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سینے سے ان کو لگا کر کے، ان کی شال میں لپیٹ کر کے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ یہ عبداللہ کو قرآن عطا کر دے، قرآن کے علم عطا کر دے۔ وہ کون سے عبداللہ تھے جانتے؟ کس کے لیے رسول اللہ نے سینے سے لگا کر کے دعا کی تھی؟ وہ ہے رسول اللہ کے چچا زاد، چھوٹے بھائی سیدنا عباس، جو رسول اللہ کے سگے چچا ہیں، سیدنا عباس کے فرزند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو سینے سے لگا کر کے آقا نے دعا کی۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا بحر العلوم۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، امت کا نہیں، بلکہ صحابہ کا، سابقون اولون کی اس جماعت کا دیا ہوا لقب ہے عبداللہ ابن عباس کو۔ صحابہ کہتے تھے بحر العلوم ہے، یہ علم کا سمندر ہے، وہ مفسر اعظم ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور ان کے بعد ابن کثیر جن کا نام ہے حافظ عباد الدین، وہ حافظ تھے، اور جتنے مفسرین، جتنے محدثین گزرے ہیں، یاد رکھ لیجئے وہ سب کے سب حافظ ہی تھے۔ لوگوں کو شاید یہ بات نہیں معلوم، جتنے محدثین اور مفسرین گزرے ہیں وہ سب حافظ تھے قرآن مقدس کے، ان کے سینے میں پورا قرآن، اس لیے ان کو حافظ کہہ کر کے پکارا جاتا تھا۔ تو ابن عماد الدین ابن کثیر الرحمہ، جن کی تفسیر کا نام ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اور ان کی تفسیر کو پوری امت کا اجماع ہے، دیوبندی، بریلوی، شافعی، حنفی، مالکی، ساری امت کا اجماع ہے۔ ان کی تفسیر کو نام دیا ام التفاسر، تفسیروں کی اصل ماں، ام التفاسر۔ اور ان کے بعد، ابن کثیر کے بعد جتنے لوگ تفاسیر کیے ہیں قرآن کی، سبوں نے ان کے حوالے سے ہی تفسیر کی ہے۔
ان کا ریفرنس دیا ہے. ابن کثیر کا قول یہ ہے، انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. یہ مقام رکھتے تھے ابن کثیر. وہ ابن کثیر علیہ رحمہ بھی سورہ دخان کی اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی قدر والی رات ہے. یہ تو ہو گیا بڑے بڑے اکابرین کا ذکر میں نے کر دیا. موجودہ دور میں اگر ہم شہر حیدرآباد کی بات کرتے ہیں، ہمارے شہر کی، تو جامعہ نظامیہ جو ہمارے پاس کی ایک مشہور دینی یونیورسٹی ہے، ایک بہت بڑا جامعہ ہے ہمارے پاس. اس جامعہ کے مفسر گزرے ہیں تفسیر کرنے والے، قاری عبد الباری کے نام سے. انہوں نے بھی سورہ دخان کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہاں سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے شعبان مراد نہیں ہے، لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. انہوں نے لکھا یا لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، شعبان کی رات لوگوں نے مراد لی ہے، اور رمضان کی قدر کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کی خبر ہے. بولیے بہت واضح ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. الفاظ پر غور کیجیے، قرآن مقدس پر تدبر کیجیے تو کہتا ہے قرآن قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی. اب یہاں بھی ایک بات سمجھ میں آئے گی، سوچنے کی ہے. سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ قدر اتری تو کیسے اتری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ایک قدر والی رات میں. ہو کا مرجع کیا ہے؟ انا انزلناہ کہہ کر کے خبر دے دی گئی، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ تو یہاں آپ کیسے بولیں گے قرآن مراد ہے؟ کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے. اب یہاں ہو کا مرجع قرآن کو ہی آپ کیسے لیں گے اور کیوں کر لیں گے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور وہاں سورہ دخان میں بھی والکتاب المبین انا انزلناہ، تو آپ کیسے بولیں گے کتاب المبین قرآن ہی کو کہا ہے اور قرآن کی ہی خبر دی جا رہی ہے کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، وہ کیسے بولیں گے آپ؟ تو آپ کو سورہ زخرف میں جانا پڑے گا. اسی لیے قرآن مقدس کو محض ایک جگہ سے پڑھ کر کے آپ علامہ دہر نہیں بن سکتے جیسے آج کل بن گئے لوگ. قرآن مقدس کے چند آیات رٹ کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں چائے کی پیالیوں پر، اور حوالہ قرآن کا دیتے ہیں کہ میں نے قرآن میں یہاں سے پڑھ لیا ہے. تو ایک مقام سے آپ قرآن کے اصل علم تک نہیں پہنچ سکتے. قرآن مقدس کی ایک آیت دوسری آیت کے ذریعے سے واضح ہوتی ہے. اسی لیے مفسرین کا پہلا اصول، خود حافظ ابن کثیر جو سب سے چھوٹے کے بڑے مفسرین امت کے، جن کی تفسیر ام التفاسیر ہے، وہ تفسیر کا اصول بیان کرتے ہوئے پہلے ہی اپنے حرفوں میں کتاب کے پہلے ہی پنوں پر انہوں نے درج کر دیا کہ تفسیر کرنے کا سب سے پہلا اصول تفسیر قرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر خود قرآن سے ہوتی ہے. اصول میں دوسرا درجہ انہوں نے لکھا ہے تفسیر قرآن بالاحادیث الصحیحہ. تفسیر قرآن ہوتی ہے صحیح سند سے، جو مستند احادیث آتی ہیں اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے. اور اس کے بعد تیسرا اصول میں لکھا تفسیر قرآن بالاقوال الصحابہ. قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے ہوگی، ہمارے نہیں. صحابہ کرام کیونکہ رسول اللہ کے سامنے جانے طے کی ہوئی جماعت، ان کے اقوال سے ہوگی. اصول میں تو پہلا اصول ہے تفسیر قرآن بالقرآن. تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے کو واضح کرتا ہے. تو سورہ زخرف اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے. وہاں پر بھی یہی انداز ہے جو دخان کے اندر ہے. حامیم، وہاں پر بھی حامیم ہے مقطعات میں. والکتاب المبین، وہاں پر بھی والکتاب المبین ہی ہے زخرف میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہاں ہے، اور زخرف میں ہے انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا جعل القرآن قرآن العربیہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ لو. تو معلوم ہوا قرآن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اسی لیے اب وہاں سے جب قرآن کلیئر ہو گیا تو یہاں پر بھی قرآن، وہاں پر بھی قرآن ہوا. قرآن کا اصول یہی. قرآن مقدس نے آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے مختلف صورتوں میں کیا، واقعہ کو بیان کیا. سورہ بقرہ میں جس آدم کا ذکر ہو رہا ہے
کیا سورۃ الاعراف میں دوسرے آدم کا ذکر ہے یا وہی آدم کا ذکر ہے؟ جی سورہ بقرہ میں جس موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیا سورۃ الاعراف میں کسی اور موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یا وہی موسیٰ ہے؟ وہی موسیٰ کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو قرآن مقدس نے ایک ایک واقعے کو کئی کئی صورتوں میں بیان کیا ہے، ایک ایک خبر کو الگ الگ صورتوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ تو نادان ہے وہ لوگ جو اس خبر کو علیحدہ کر رہے ہیں، جبکہ ایک ہی بات کی خبر ہے جو دو صورتوں میں دی جا رہی ہے مختلف انداز میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک ہی رات کو دو نام دی جا رہے ہیں، مبارک بھی اسی کو کہا جا رہا ہے، قدر والی بھی اسی کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی خبر پر غور کر دیجیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس رات میں فرشتے اور روح القدس جبریل امین نازل ہوتے ہیں، ان کے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور تمام کاموں کے امر لے کر کے اترتے ہیں، احکام لے کے اترتے ہیں۔ وہی بات سورۃ دخان میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس رات میں ہم اپنے حاکمانہ فیصلے نازل کرتے ہیں اور وہ ہمارے فیصلے کا ہم اتارتے ہیں اور ہم ہی بھیجتے ہیں فرشتوں کو وحی دے کر کے۔ وہی بات ہے سورہ قدر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور یہی بات یہاں پر سورۃ دخان میں ہے، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہم ہی ہیں، ہمارے احکام بھیجتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے اور آپ اس کو دو بنا دیے، یہ جہل ہے، یہ نادانی ہے۔ تو خیر اصل مقصد پر اب آتے ہیں، اس بات کی خبر دیتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، میں واضح کر رہا ہوں پورا قرآن اترا ہے اس رات میں۔ میں آپ کو جو بتانے والا تھا کہ پورا قرآن رمضان میں کب اترا، کیسے اترا، جبکہ رسول اللہ پر تھوڑا تھوڑا اترا ہے، لیکن ابتدا جو ہوئی ہے رسول اللہ پر قرآن کے نزول کی، پہلی وحی کی، وہ رمضان میں ہی ہوئی۔ غار حرا میں جب پہلی وحی اتری وہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، لیکن پورا قرآن جس کی میں خبر دے رہا ہوں وہ خبر کس نے دی؟ تو ابھی میں جس کا ذکر کیا، مفسر اعظم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خبر ہے، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کی اسی قدر و منزلت والی مبارک رات میں اللہ رب کبریا قرآن مقدس کو عرش کے نیچے جو کتاب ہے، اصل کتاب، ام الکتاب، لوح محفوظ، اس کتاب میں سے پورا قرآن ایک وقت جبریل کے حوالے کیا، فرشتوں کے سردار کے، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین ہزاروں کروڑوں فرشتوں کو اپنے ساتھ ارد گرد پروٹیکشن کے لیے لے لیا، ہزاروں فرشتوں کی نگرانی، لاکھوں فرشتوں کی نگرانی، پورا قرآن وہ ایک ایونٹ تھا، وہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، جس دن آسمانوں کا ایونٹ تھا، جس دن اللہ کا حکم ہوا کہ پورا قرآن مقدس، وہ آخری کتاب، سب سے عظیم کتاب، کتابوں کی محافظ کتاب، کتابوں کی مہیمن کتاب، اور نبیوں کے سردار پر اترنے والی کتاب، مرسلین کے سردار پر اترنے والی کتاب، خلق کے سب سے بڑے عظیم شخصیت محمد پر اترنے والی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم، پورے اہتمام کے ساتھ لے کے جانا۔ تو فرشتوں کا سردار جبریل ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو پروٹیکشن کے لیے ساتھ لے کر کے، ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا جو ہے، پہلا آسمان، ہمارے دنیا کے اوپر کا پہلا آسمان، وہاں ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزہ، اس گھر کا نام جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، یہ ایک سنٹر پوائنٹ پر مشتمل ہے، یہ خانہ کعبہ دنیا کے زمین، پوری زمین جو گول ہے اس کا سنٹر پوائنٹ کعبہ ہے، اور کعبہ کے سیدھے اوپر آسمان دنیا پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، اس کے اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بھی ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ یاد رکھنا یہ اہم ترین باتیں ہیں۔ تو بیت المعمور سے ہوتے ہوئے بیت العزہ پہنچا وہ پورا قرآن ایک رات میں، پورے اہتمام کے ساتھ پورا قرآن اترا۔
اس رات کا ذکر کر رہے ہیں قرآن آپ کے سامنے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ ایک مبارک رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا معلوم بھی ہے کہ وہ قدر کتنی قدر والی رات ہے وہ جس میں پورا قرآن نازل کیا گیا تھا. وہ قرآن، اس قرآن کے بارے میں رب کبریا نے جو قسم کھائی، ذرا اس کو یاد رکھ لیجئے. سورہ واقعہ پڑھیے. سورہ واقعہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، جس کا آخری رکوع فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قسم ہے مجھے ستاروں کی وقوع کی، اور اگر تمہیں علم ہو جائے لوگوں انسانوں، آدم کی اولاد اور جناتوں کی اولاد، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ میں کیا قسم کھا رہا ہوں تو میں بہت بڑی قسم کھا رہا ہوں. اللہ فرمائے بہت بڑی قسم میں نے کھائی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو بہت بڑی قسم ہے. کتنی بڑی قسم ہے جانتے ہیں؟ ستاروں کے وقوع کو جانتے ہیں؟ ستاروں کے وقوع، جو سولار سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اسپیس کی بات ہو رہی ہے، قرآن کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اسرو والے، ہمارے بنگلور کے اسرو والے، یا پھر یہ ہمارے امریکہ US کے ناسا والے، یہ تو سجدے میں گر جائے بھائی اللہ کے حضور میں. تمہاری ریسرچ جو سائنس کی ریسرچ ہے، جو اسپیس میں جھانک رہے ہو، تم جو پلانٹس کو ناپ رہے ہو، میجرمنٹس کر رہے ہو کہ زمین سے کتنی دوری پر چاند ہے، کتنی دوری پر سولار، آپ دیکھ رہے ہو کہ میرکوری کتنی دوری پر ہے، یعنی منگل گرہ کتنی دوری پر ہے، آپ ناپ رہے ہو نا. یہ تو اب شروع کر رہے ہو، آپ گرہوں کا ذکر اب کر رہے ہو. سنسار کے اندر، اسپیس کے اندر کتنے گرہ ہیں، آپ ذکر اب کر رہے ہو. قرآن اس وقت بتا رہا ستاروں کے وقوع کی قسم، سولار سسٹم کی قسم کھائی اللہ. ہر چیز کو، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے ہر ایک سیارے کو اس کے آربٹ کے اوپر میں نے باندھ کے رکھا ہے، جو اپنے مقام پر تیر رہا. اس وقت سائنٹیفک خبریں آپ کو دے رہا ہے، جب آپ کی سائنس کا جنم بھی نہیں ہوا. سجدے میں گر جانا چاہیے. ستاروں کے وقوع کی قسم کھانے کے بعد جو اللہ کہتا ہے اگر تمہیں علم ہو جائے تو بہت بڑی قسم میں نے کھائی ہے. آج وہ کتنی لارج، کتنی بڑی ہے وہ اللہ کی قسم. اگر اس کو آج ناپنا ہے تو میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ میں فیبریکیٹر ہوں، ہتھوڑا لے کے مارنے کا کام کروں گا، ویلڈ ہولڈر پکڑ کے ویلڈنگ مارنے کا کام کروں گا، یا بہت سے بہت کھڑے ہو کر کے، زیادہ ماہر ہو گیا اس کو تو کھڑے ہو کے کام کرانا جانتا ہوں. اور آپ کیا کریں گے؟ جس کے پاس جو ہنر ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو آٹو رکشہ چلا کے بھی جی رہے ہیں، کوئی پیاز بیچ کے جی رہے ہیں، کوئی موز بیچ کے جی رہے ہیں. تو ہماری قوم کا حال ہے، مردہ قوم کا. سائنس ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. تو میں ان سے اگر مخاطب ہو کے بات کروں، بھائی تم جو ناسا پر بیٹھے ہوئے ہو، جو تم اسرو پر بیٹھے ہوئے ہو، تم سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو سنو. کتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قرآن مقدس میں، اس کا اندازہ تم کو ضرور ہوگا، تم کو ضرور ہوگا. کیونکہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے اور زمین کتنی معمولی ہے اس پوری کائنات میں. سورج اس زمین سے 13 لاکھ اس سے بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں بن سکتی ہے ایک سورج میں سما سکتی ہے. 13 لاکھ ایک سورج. اور یہ جو ہماری زمین ہے اس کے کئی 9 سیارے تو دیوانی سائنس بولتی تھی شروع میں، اب تو 9 جا کر کے 12-13 سیارے ہو گئے، ڈھونڈتے جا رہے ہیں، نئے نئے دستیاب ہو رہے ہیں. ایک فیملی بنتی ہے، ایک کہکشاں بنتی ہے جس کو انگلش میں گیلیکسی کہا جاتا ہے. تو ایک گیلیکسی کتنی بڑی ہے؟ ایک گیلیکسی صرف کتنی بڑی ہے جانتے ہیں؟ کتنی بڑی ہے؟ لائٹ ایئر کے ذریعے سے اس کو ناپا جا رہا ہے. لائٹ ایئر 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ سے جو روشنی دوڑتی ہے، 1,86,000 مائلز ایک سیکنڈ میں رفتار سے پکڑ کے چلے جائے. پڑھ رہی ہے بات؟ اونلی ان 1 سیکنڈ
کتنے مائل کا سفر طے کرتی ہے بجلی؟ 1,86,000 مائل جاتی ہے 1 سیکنڈ میں. اللہ اکبر. سوچیے وہ رفتار، سائنس کہہ رہی وہ رفتار اگر آپ پکڑتے ہیں بجلی کی رفتار، تو ایک کہکشاں کو ناپنے کے لیے آپ کو 20 لاکھ سال سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں. اتنی اسپیڈ سے 1,86,000 مائلز 1 سیکنڈ میں اگر آپ پکڑیں گے رفتار، تو آپ کو 20 لاکھ سال سے زیادہ لگیں گے ایک کہکشاں دیکھنے کے لیے، ایک گیلیکسی کو دیکھنے کے لیے. اور سائنس کہہ رہی ہے کہ ایسی گیلیکسیاں انگنت ہے اسپیس میں جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. گننے کے لیے کوئی مشین اور کوئی سادھن نہیں ہے آپ کے پاس. ایسی کئیوں گیلیکسیاں ہیں، اور کئی ایسے بلیک ہولز ہیں جس میں یہ گیلیکسیاں ہی ختم ہو رہی ہے. کائنات میں روز مرہ کی قیامتیں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے نہیں معلوم، روز قیامتیں برپا. اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا، سمجھ سکتے ہیں آپ جی؟ اور وہ قسم کھا رہا ہے اتنی بڑی کائنات کے سسٹم کی، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. بہت بڑی قسم میں کھا رہا ہوں، اگر تمہیں علم ہو. علم کسی کو بھی نہیں آج تک، کسی کو بھی نہیں. کوئی سائنسدان بھی اس بات کا دعوے دار نہیں کہ ہمیں علم ہے اس بات کا، کوئی نہیں. اور ہوگا بھی نہیں. قیامت ہو جائے گی، قیامت ہو جائے گی لیکن کوئی نہیں پیدا ہوگا علم کا دعوے دار، یاد رکھ لیجیے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اتنی بڑی قسم کھا کے؟ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے. پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں بہت عزت والا ہے یہ قرآن. اللہ اکبر. انہ لقرآن کریم، یہ بہت عزت والا ہے یہ قرآن. آپ اور ہم اس کو معمولی سمجھ کے بیٹھ گئے، ہم کو قدر ہی نہیں معلوم اس کی کیا چیز ہے یہ قرآن. جانتے ہیں اتنی بڑی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. کون سی کتاب؟ فی لوح محفوظ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. خود قرآن تشریح کرتا ہے بلکہ یہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا ہے. اور کہاں ہے؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے. اسی کو کہا فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں جو کسی کے سامنے واضح نہیں. وہ کتاب لوح محفوظ، اس کتاب میں درج ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر بہت باعزت فرشتے، پاک فرشتے، مطہر فرشتے اس کو چھوتے ہیں. یہ جواب ہے ان نجس مشرکوں کا جن کو کچھ عقل وقل تھی نہیں، جاہل تھے وہ لوگ. ابو جہل ہو، ولید بن وغیرہ ہو، یا جتنے ہو اس وقت کے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، جس کو ابو الحکم کہہ کر کے لوگ اس کے قدموں میں گرتے تھے مشرکان عرب. ان کے اقوال کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے طعنہ مارتے ہوئے میرے آقا کو کہ کوئی شیاطین اور جن ان کے اوپر کوئی کلام لا کر کے نازل کر دے رہے ہیں اور یہ ہم کو سنا رہے ہیں اللہ کا کہہ کر کے. اس کا جواب دیا گیا ظالموں، شیطانوں کی کیا اوقات ہے کہ اس عظیم کلام کو، اس مطہر کلام کو وہ چھوئے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر بہت پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے. اس سے علماء فقہ نے مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن کی تلاوت کی غرض سے اگر قرآن پڑھنا چاہو تو باوضو ہو کر کے پڑھو، کیونکہ اس کو چھوتے ہیں مطہر فرشتے، ناپاکی میں اس کو چھونا جائز نہیں. اس سے ہی فقہ کے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا. لیکن ہمارے پاس کے کچھ اہل عقل جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے دانشور سمجھتے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں. بے وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں وضو کرنا ہے. اب حجتیں کر رہے ہیں، مسائل کے اوپر ڈسکشنز ہو رہے ہیں، علماء فقہ کی تحقیر ہو رہی ہے. یہ کان خواہ اپنے آپ کو بہت بڑے فقیہ سمجھ گئے جو 4 حدیثیں رٹ لے کے 4 قرآن کی آیتیں رٹ کر کے یہ علامہ دہر بن گئے، اور ہوٹل میں بیٹھ کے جو فتوے دیتے ہیں مفتیان عظام بنے بیٹھے وقت کے، وہ بڑے بڑے فقیہان اکرام کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں. بے وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو نادانوں، بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس سے یہ مسئلہ نہیں اخذ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن مقدس کے نسخے میں سے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت ہو
تو وہ اگر طہارت کبریٰ سے صرف لبریز ہے، غسل کیا ہوا ہے، اگر وضو چلے گیا اس کا، تو کچھ چیز دیکھنے کے لیے چلتے پھرتے دیکھ لے تو حرج کی بات نہیں، لیکن باضابطہ بعد تلاوت کرنے کی نیت، ثواب کی نیت سے، تلاوت کے غرض سے اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے بیٹھے۔ بے ادبی قرآن کے لیے جائز نہیں، ہو قرآن ایک کریم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر پاک مخلوق چھوتی، تو آپ کا کام بھی پاکیزی حاصل کرنا ہے۔ ان مسائل کو پہلے سمجھو، اٹھ پٹان فتوے مت دیا کرو مساجد کے اندر بیٹھ کر۔ یہ تو بات ضمن میں نکل گئی تو میں آپ کی اصلاح کرنے کے لیے ایک اور بات بھی بتا دوں، کس طرح کی باتیں ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی خبر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کے بارے میں نے کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کون سا علم اور کہاں سے علم حاصل کر کے آتے ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ میرا نبی محمد مجھ پر کچھ باتوں کو گھڑ دیتا، ترجمہ یوں ہے، اگر یہ میرے نبی مجھ پر کچھ باتوں کو گھڑ دیتے، گھڑ کے بیان کر دیتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ خود کی طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر وہ کچھ قول علینا میرے اوپر، ہمارے اوپر گھڑ دیتے، بعد الاقابیل، بعد اقابیل ہماری طرف گھڑ دیتے، تو کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا، تو ہم پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ سے اس کو ہم پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرخ کی رگ گردن کاٹ دیتے اس کو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الحاقہ، اور فرما رہے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ہم کو اس کام سے روک سکے۔ تو یہ پڑھ کر کے یہ بولتے ہوئے میں نے سنا کہ دیکھو اللہ نے تو اپنے نبی محمد کو بھی ڈانٹ دیا، نادانو تمہارے پاس کچھ سینسیبلٹی نہیں ہے، کچھ عقل وقل کا مظاہرہ تم کرو، علماء حق کی صحبت اختیار کرو، فقہان اکرام کی عزت کرو، تو تم کو بھی فقہ ملے گی، دین کی سمجھ ملے گی۔ یہ نتیجہ کس بات کا جانتے ہیں؟ فقہان اکرام کی بے عزتی کرنے کا نتیجہ ہے جو خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ فقیہ ہے، امام شافعی فقیہ ہے، امام مالک فقیہ ہے، احمد بن حنبل فقیہ ہے، محمد بن اسماعیل البخاری فقیہ ہے، مسلم بن حجاج فقیہ ہے، ابو عبداللہ ترمذی فقیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقیہان، یہ فقیہان ہے، یہ فقیہ علماء ہیں، ان کو دین کی سمجھ اللہ نے عطا کر دی، یہ فقہ فی الدین میں ہے، یہ لوگ جن کو اللہ چن لیتا ہے دین کی سمجھ کے لیے، یہ بزرگان دین ہے۔ ان کی عزت اکرام کرو گے تو تم کو بھی طفیل میں فقہ ملے گی، دینی سمجھ ملے گی۔ اگر خود ہی حماقت میں چھوڑو گے تو خود بھی گمراہ ہوگے اور لوگوں کو گمراہ کرو۔ یہ بولتے میں نے سنا کہ اللہ نے محمد کو بھی ڈانٹ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں، اور یہ پڑھ کے سنا ہے۔ یہ پڑھو تو یہ کس کو ڈانٹے؟ جانتے کس کو ڈانٹے؟ یہ محمد کو نہیں ڈانٹے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے سردار کو نہیں ڈانٹے، یہ اللہ ڈانٹ رہے ہیں ان ظالموں کو جو محمد رسول اللہ پر یہ بات الزام کے طور پر لگا رہے ہیں کہ محمد گھڑ کے بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مخالفین تھے میرے آقا کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ خود گھڑ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ ان کو ڈانٹ رہا ان ظالموں کو اور کہہ رہا ہے کہ ارے وہ ظالموں، اگر میرا حبیب گھڑا ہوتا تو میں اس کی بھی گردن کاٹ دیتا، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، سوچ لو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا حبیب کھڑا ہے مجھ پر تو اس کو ڈانٹ رہا ہوں، اللہ بلکہ اپنے حبیب کی تائید کر رہے ہیں وہاں اپنے محبوب کی، ان کی تائید میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میرا محبوب گھڑتا ورتا نہیں ہے کوئی بات، اگر وہ کھڑا ہوتا تو میں اس کی گردن کاٹتا، میرا محبوب گھڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن ایک جگہ سے پڑھے پھر گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ نجم میں جانا پڑے گا،
کہ میرا نبی گھڑتا نہیں ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اس کی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا نبی اپنی مرضی سے ایک بات بھی نہیں بولتا. یہ جو کچھ بولتے ہیں میرے محبوب وہ میری وحی ہوتی ہے ان کے پاس جو وہ ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تو ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی ستائش کر رہے ہیں. تو اٹھ پٹان بک بک کرنا بد اخلاقی ہے لوگوں کی. جو بد اخلاق لوگ ممبروں پر چڑھ گئے, لوگ بد اخلاق ہیں اور ممبروں پر آ گئے رسول اللہ کے. یہ بھی ایک بد نصیبی کی بات ہے ملت کے لیے. تو خیر میرا جو موضوع ہے قرآن کے بارے میں جو قول ہے سورہ واقعہ کا, وہ یاد رکھ لیجئے. تنزیل من رب العالمین, رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. تو تمہارا ایمان کس طرح کا ہو, اس کے اوپر کتنا ادب ہو, یہ بات آپ کو طے کرنی ہے. کتنی عظمت ہے اس کتاب کی, اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. بہت ضروری چیز ہے اور اس پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. ایمان اگر لائے ہو تو اس کے تقاضے بھی آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. جی والفرقان اگر کہہ کر کے پڑھ رہے ہو تو اس کو فرق کرنے والی جانو. کیا فرق کرتی ہے؟ کائنات کے ہر چیز میں فرق کرتی ہے. لوگوں میں بھی فرق کرتی ہے. قرآن لوگوں میں بھی فرق کرتا ہے. یہ فرقان اس حیثیت سے ہے کہ یہ اچھائی اور برائی کو فرق کر کے بتاتا ہے. یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے. نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے, بتاتا ہے یہ نیکی ہے, یہ بدی ہے. قرآن فرق کرتا ہے, یہ سچائی ہے, یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے اور دھوکہ اور فریب ہے. تو قرآن ہر چیز میں فرق کرتا ہے, اس لیے اس کو فرقان کہا. تو وہ لوگوں میں بھی فرق کرتا ہے. قرآن کہتا ہے لا یستوی الذین اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. سورۃ الحشر میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی الذین اصحاب النار واصحاب الجنہ. یقیناً دو گروہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں, دو مینٹلٹیز برابر نہیں ہو سکتی, دو تھنک ٹینکس برابر نہیں ہو سکتے ہیں, دو نظریات برابر نہیں ہو سکتے ہیں, دو قسم کی سوچ برابر نہیں ہو سکتی ہے. کون سے سوچ؟ ایک مثبت سوچ ہوگی, پازیٹیو سوچ ہوگی, ایک منفی سوچ ہوگی, نیگیٹو سوچ ہوگی. تو ایک پازیٹیو اور نیگیٹو سوچ برابر نہیں ہو سکتی ہے. اصحاب النار کہا, اصحاب الجنہ کہا. اصحاب النار کون؟ وہ لوگ جن کا نظریہ انبیاء کے نظریے سے نہیں میچ کرتا ہے, جن کا نظریہ انبیاء کے نظریے سے میچ نہیں کرتا, خصوصاً میرے آقا محمد رسول اللہ کی تھنک ٹینک سے میچ نہیں کرتا. میرے آقا کی جو سوچ, جو نظریہ تھا, جو بیہیویئر تھا کائنات میں, جو برتاؤ تھا میرے آقا کا, جو مینرز تھے میرے آقا کے, جو اخلاق تھے میرے آقا محمد رسول اللہ کے, جو گروہ کے, جو گروپ کے تھنک ٹینک, نظریے, سوچ, بیہیویئرز محمد رسول اللہ سے نہیں ملتے ہیں, وہ اصحاب النار ہیں. وہ اصحاب النار ہے. اور جن کے تھنک ٹینکس, جن کی سوچ, جن کا نظریہ محمد رسول اللہ سے میچبل ہے, وہ اصحاب الجنہ ہے. اب ان دونوں گروہ کا ذکر کرتا ہے قرآن آپ کے سامنے. فرقان کی حیثیت سے قرآن پڑھتے ہو تو یہ سب سمجھو, اور بتاتا ہے قرآن آپ کو. 3 آدمیوں کا ذکر فقریہ کر لیتے ہیں. 3 آدمی رسول اللہ کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے. رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے کہ ہمارے سردار, ہمارے آقا کے بارے میں کچھ آپ بتائیے, ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے, ان کے روزمرہ کے برتاؤ کے بارے میں کچھ بتائیے اماں جان. تو اماں جان نے ذکر کر دیا کہ میرے آقا یہ ہے, ایسا کرتے ہیں, راتوں میں جگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے حضور میں خوب روتے ہیں, ساری چیزوں کا ذکر کر دیا. خود کھاتے نہیں ہیں, لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, ساری خوبیوں کا ذکر کر دیا اپنے سردار کے. تو یہ لوگ سنے, بہت متاثر ہوئے, دل ہل گئے ان کے. اتنے بڑے مقام کے ہوتے ہوئے بھی اتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں, اتنے سادہ زندگی میں بسر کرتے ہیں, راتوں میں سوتے نہیں ہیں, کھانا خود نہیں کھا کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں سنے تو ان کا دل بھر گئے. تو انہوں نے وہیں پر عزم کا ذکر کرنا شروع کر دیا. آپس میں بات کر رہے ہیں, گفتگو. ایک کہتا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا. رسول اللہ اتنے بڑے مرتبے کے ہوتے ہوئے اتنی سادی زندگی گزارتے, اور میں بچوں میں, بیوی میں کام کھپا کے وقت گوا دوں, بھائی ہے تھوڑا سا وقت,
میں شادی وادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کی عبودیت میں عبادت میں گزار دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تو آج کے بعد کبھی بھی کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھ کے گزار لوں گا، چاہے میں مر جاؤں، روزہ ہی روزہ رکھوں گا۔ تو ایک اور آدمی کہتا ہے کہ میں آج کے بعد سونا ہونا نیند ویند کو ختم کر دوں گا، میں کبھی نہیں سوؤں گا، صرف جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، چاہے میں مر جاؤں۔ یہ تینوں اپنے ذکر کر کے نکل گئے۔ اما جان سن لی عائشہ ان کی باتوں کو، رسول اللہ آئے تو رسول اللہ سے اما جان نے واقعہ ذکر کر دیا۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے گئے آپ کے بارے میں سننے کے بعد، ان کے دل بھر گئے تھے، جوش میں آ گئے، ایموشنز میں بھر گئے، اور یہ باتیں کر کے گئے۔ ایک کہہ رہا ہے شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے رات بھر نہیں سوؤں گا، تیسرا کہہ رہا ہے کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں، سارے مسلمانوں کو جمع کروایا، ممبر پر چڑھ گئے میرے آقا، اور اس وقت کہتے ہیں میں لوگوں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب بندہ ہوں، یاد رکھو، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے ہے، خشیت میرے اندر زیادہ ہے، میں اللہ کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے باوجود میری سنتیں یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور بغیر روزے کے کھا پی کے بھی دن گزارتا ہوں۔ اس کے بعد آقا فرماتے، جو نکاح کے موقع پر خاصیاں پڑھ کے سناتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہاں کا آقا ہے، پرٹیکولر نکاح کے لیے نہیں بولے تھے اللہ کے رسول، یہ پوری زندگی کے لیے وہ فرمائے تھے، جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ آقا کی زندگی کو فالو کرنا ہے، اس طرح سے کرو جس طرح یہ ہے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے آپ کو، جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، سن لو۔ کچھ لوگ رسول اللہ کے سوانح کے بارے میں پوچھنے آئے، سوانح حیات کے بارے میں، ہم اما جان کے پاس، عائشہ کے پاس پہنچے اور پوچھتے ہیں اما جان رسول اللہ کی سوانح حیات اور پوری زندگی کے بارے میں آپ ہم سے کچھ بیان کر دیجئے تاکہ ہم اس کو کتاب بند کر دیں، تاکہ ہم اس کو کتاب بند کر لیں۔ تو میری ماں کا ایک سوال تھا ان سے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سوال کتنا گہرا ہے ذرا غور کر لینا۔ ماں جواب دینے کے لیے ان سے سوال پوچھتی، ان کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں آپ سب کچھ بتا دیجئے تاکہ ہم کتاب بند کر لیں۔ تو ماں نے ایک سوال میں جواب دے دیا، کہا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ ان لوگوں نے کہا جی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ کہا پوری سوانح وہی قرآن ہے، وہ محمد ہے، چلتے پھرتے جاؤ۔ جو قرآن ہے وہی محمد ہے، چلتے پھرتے، جو محمد ہے وہی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا ہی محمد رسول اللہ کی زندگی کا مقصد تھا۔ چلتا پھرتا ہے قرآن کا نسخہ ہی تھے محمد رسول اللہ، یہ تھے میرے آقا محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مقدس کے احکام سارے کے سارے فراموش کر کے، سارے احکام اللہ تعالیٰ کے ہم فراموش کر کے، پیٹ پیچھے ڈال کر کے ہم اپنے مومن ہونے کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، اور فارمیلٹیز پورے کر رہے ہیں۔ رمضان آ گیا، قرآن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ختم قرآن کے جلسے ہو رہے ہیں، اور احکام قرآن جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، قرآن کے احکامات سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ ہم سے پہلے کی امتوں کا حال یاد رکھ لینا، پڑھو سورۃ البقرہ۔ ہم سے پہلے ملت گزری ہے، جانتے ہیں، جو اہل کتاب کہلاتی تھی، جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی تھی، جانتے ہیں نا، یہود و نصارہ آسمانی کتاب کے مکلف تھے، اس پر عمل کرنے کے مکلف تھے، ذمہ داری تھی ان کے کندھوں پر کتاب اللہ کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہ ہم وہی تو نہیں کر رہے، کہیں وہی تو کام ہم نہیں کر رہے پھر سے۔ ہاں مجھے کوئی جھجک نہیں ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہاں ایگزیکٹلی وہی کام ہم اب کر رہے ہیں جو اس وقت اہل کتاب کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت کر دی، ان پر اللہ کا عذاب اتر گیا۔ وہی کام آج محمد رسول اللہ کے نام لینے والے کر رہے ہیں۔
اللہ کے احکام کو پس پش ڈال کر کے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اپنا پاپی پیٹ بھر رہے ہیں، اس کو بیچ کر کے زندگی گزارے. کہیں بھی ہم ان سے پیچھے نہیں، یاد رکھنا، کسی معاملے میں نہیں. قرآن نے جتنی آپ کی رہبری کی ہے، اور آپ اور میں ہم جیسے لوگوں نے ان سب رہبریوں کو بھلا دیا. ماں باپ کا رتبہ کیا ہے قرآن بتاتا ہے، آپ فالو کرتے ہیں؟ بتاتا ہے قرآن، آپ فالو کرتے ہیں؟ قرآن بے شمار بڑا حصہ قرآن کا خود اللہ رب العالمین اپنا حق بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. مگر یہ ملت کے غدار اللہ رب کبریا کا حق پامال کر کے بے شمار اس کی مخلوق کو اس جیسا بنا کے بیٹھ گئے. اس کا مقام، اللہ کا مقام مخلوق کو دے دیا. بے شمار غدار ہے اس ملت کے اندر. قربان جائیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے ایک آدمی آ کر کے خالد اتنا بولا تھا، میرا ایک کام ہے آقا، اللہ چاہے اور محمد چاہے تو وہ ہو جائے گا. جملہ اس طرح کا تھا، اس کا صرف ادا کرنے کا انداز بیان اس طرح کا تھا کہ اس نے کہا میرا ایک کام ہے جو اللہ چاہے اور محمد چاہے وہ ہو جائے گا. میرے آقا غضبناک ہوتے ہوئے آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھیں کا تمتما گیا چہرہ. غصے کے انداز میں غضبناک ہو کر کے اس آدمی سے کہتے یا رجل اجعلتنی للہ ندا، اے آدمی کیا تو مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا برابر ٹھہرا دیا؟ جو اس طرح بول رہا ہے کہ اللہ چاہے اور محمد چاہے ہو جائے. اس کے بعد کہتے ہیں قل ما شاء اللہ وحدہ ثم شئت محمد، بول فوراً بول اللہ اکیلا جو چاہے گا وہی ہوگا، پھر جو اللہ چاہے گا اس کا حبیب، اس کا محبوب چاہے گا، اس کا غلام، اس کا عبد چاہے گا. اللہ اکبر. بولنے میں بھی اس طرح کے الفاظ کو رسول اللہ نے پکڑ کر کے کام دیا. زندگی کے آخری حصے میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے میرے آقا رو رو کر کے تڑپ تڑپ کر کے یہ دعائیں کر رہے تھے اور یہود و نصارہ پر لعنت اور ملامت کر رہے تھے. اور کیا فرما رہے تھے؟ اے اللہ تیری لعنت اور پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اے اللہ تو میری قبر کو محفوظ رکھنا، سجدہ گاہ نہ بننے دینا. یہ میرے آقا علیہ السلام. قرآن اسی کی طرف آپ کی رہبری کرتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا حق نہیں ہوگا. قرآن پکار کے آپ سے کہتا ہے. اور آپ بے شمار اللہ کے مخلوق کو جیسا بناتے ہیں، خبروں پر جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے، مجاوری کرتے ہوئے. شرم نہیں آتی؟ یہ وفاداری ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، جبکہ رسول اللہ نے منع کیا ہے خبروں پر بیٹھنے سے. آپ بیٹھتے ہیں، یہاں تک منع کر دیا کہ جن خبروں پر نظر و نیاز ہوا کرتی تھی، جن مقامات پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، ان مقامات پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے سے بھی منع کیا. رسول اللہ کا احتیاط دیکھیے، امت کو کیسا پروٹیکٹ کیا رسول اللہ نے. کہا میرے امت کے لوگوں، جہاں غیر اللہ کی عبادتیں اور پوجا پاٹ ہوتی ہو وہاں اللہ کی بندگی بھی حرام. اللہ اکبر. مگر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ محبتیں ہیں، ہم کو مندر میں نماز پڑھنے دو. پڑھ رہے نا کوئی مندروں میں جا کے نماز پڑھ رہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسانی محبت نہ ہو، محبت کرو. اللہ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، انسانوں سے اچھی باتیں کرو، محبت کا پیغام عام کرو، لیکن حدود میں رہتے ہوئے، حدود توڑتے ہوئے نہیں. اللہ کے اس رسول کے بنائے ہوئے حدودوں کو، شریعت کو پامال کر کے آپ کون سا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنے کی. ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے. مجھے آپ تھما دیجیے، میں سمجھتا ہوں آپ کی مسجد میں کم و بیش 10-15 سال کے بعد آ رہا ہوں، تھوڑا سا برداشت کر لوں. عادت سے مجبور ہوں،
جب آتا ہوں تو کچھ باتیں سمجھا کے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دل میں اتر جائے. ٹھیک ہے. تو بھائی ماں باپ کے سامنے آپ کے دونوں بازو جھکے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے آپ سے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے آپ کے سامنے تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں. جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو جسم سے ہی نہیں عقل سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. معلوم ہے آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو صرف جسم سے ہی نہیں ہوتا، عقل سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، دماغی توازن بھی کھو دیتا ہے. تو بڑھاپے کا ذکر قرآن کیوں کرتا ہے آپ کے سامنے؟ اس لیے کہ جب تم اتنے تھے تو تم بھی دماغ سے پیدل تھے. تم اتنے تھے دماغ سے پیدل تھے، تھالی میں بیخرا کر لیتے تھے، تمہاری ماں دھلاتی تھی. اب تمہارے ماں اور باپ کو تمہارا امتحان لینے کے لیے وہاں پہنچا دیے، تم کو جوان بنا دیے، قوت والے بنائے. جب وہ قوت والے تھے، جب وہ قوت والے تھے تم ضعیف تھے. اب وہ ضعیف ہے، تم قوت والے ہو، تمہارا امتحان ہے. تو تم اپنی ماں کو جھڑکی دے رہے ہو. ارے جاؤ بوڑھی ماں کیا ختم کر دیے. باپ کو بول رہے ہو بیٹھو جی حضرت وہاں پہ. تو یہ تم غدار ہو، تم غدار ہو، تم بے عدل ہو، ظالم ہو. تم نے دل توڑا اپنے ماں باپ کا، دل کا پارا پارا کر دیا. اس کی سزا تم کو بھگتنی ہے اور جہنم ہے اس کی سزا. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جبکہ اس کی بو اتنی دور سے آتی. آپ کو نہیں معلوم قرآن کا حکم ہے، آپ توڑ رہے ہیں، روز توڑ رہے ہیں، روز توڑ رہے ہیں. آپ قرآن پر ایمان لائے، جھوٹ، یہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے خلق اللہ سے حسنا، ہر انسان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. آپ کر رہے ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو. آپ کر رہے ہیں؟ خرابت داروں کے ساتھ سلوک کرو. آپ کر رہے ہیں؟ سلوک کرنے کی حدیں تو یہاں تک تھی کہ ماں عائشہ پر الزام دھرنے والے مجرمین میں ابو بکر کا ایک رشتہ دار بھائی ہے، اس نے بھی حضرت عائشہ کے اوپر تہمت باندھ دی. تہمت باندھنے والوں کے ساتھ ہاں میں آنے لگ گیا. صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ میں اس کے ساتھ پوری زندگی سلوک کرتا ہوں، ہر روز ہر آئے دن اس کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے. وہ غربت کا مارا تھا اور صدیق اکبر ہمیشہ بدموٹی اس کو بھیجتے رہتے تھے. اب وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو گیا ہے ابو بکر کے. کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ روز سلوک کرتے ہو اور وہ آپ کے مخالف ہوتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسانی دل ہے نا. تو ابو بکر نے عزم کر لیا اب اس کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا وہ بند کر دوں گا. اتنا اس کو عزیز لگتا تھا، دل کے قریب، اور یہی میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج کے بعد اس کے ساتھ سلوک نہیں کروں گا. قرآن میں اللہ آیت نازل کر دیے، اے میرے حبیب محمد لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ اپنا ہاتھ روک لینے کا عزم کر رہے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ ان سے اپنا ہاتھ روک لے تو. اللہ اکبر. ابو بکر کو جب یہ آیت سنائی دی کانوں سے ٹکرائی، لرز گئے نیچے سے اوپر تک، کانپ اٹھے، سمجھ گئے کہ عرش کا بادشاہ مجھ سے بات کر رہا، مجھے خبر دے رہا، کیونکہ میں نے ہی عزم کیا، میں نے ادھر عزم کیا، ادھر آیت اتر رہی ہے محمد پر. اس کا مطلب میرے دل کی بات عرش پر گئی ہے اور عرش والے نے یہ تنبیہ کی ہے میرے لیے اگر میں اپنا ہاتھ تجھ سے روک لوں. تو ابو بکر کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ دشمنی مجھ سے کر رہا ہے، بھلے دشمنی تو کرتا رہے، میں جو سلوک کرتا تھا اب تک اب اس سے زیادہ سلوک کروں گا، کیونکہ تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. آپ کرتے ہیں؟ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن پر ایمان ہے، قرآن کا مہینہ مناتے ہیں رمضان کا، قرآن کی رات مناتے ہیں قدر کی، اور ایک دعا فارمیلیٹیکل پڑھ لیتے ہیں. فارمیلیٹیکل پڑھتے ہیں کون سی؟ شب قدر کی دعا ہم عائشہ فرماتی ہے کیا ہے؟ یاد ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رٹتے بیٹھتے منتر کی طرح سے. کبھی سمجھے کیا سکھائے محمد رسول اللہ؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا معافی دینے والا، تیرا وجود ہی معاف کرنے پر منحصر، پورا کا پورا وجود ہی معاف کرنے والا ہے تیرا. انک عفو، تو خود ہی معافی دینے والا ہے. وتحب العفو، اور تو معافی کو ہی پسند کرتا ہے.
مطلب کیا ہے اس کا؟ تو معافی کو ہی پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اور تو مجھے معاف کر دے. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں سب کو معاف کر دوں گا. میرے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، وہ ان کا کام کرے، میں سب کو معاف کرنے تیار ہوں، کیونکہ تو پسند کرتا ہے معافی کو. وہ تو تحب العفو، کیونکہ تو عفو کو معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے، اس لیے تیرے خاطر میں سب کو معاف کرتا ہوں. میری چاہت صرف اتنی ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں تیرے لیے، اور تو مجھے معاف کر دے اپنی رحمت کے توفیل. فاعف عنی، تو مجھے معاف کر. یہ پیاری پیاری باتیں رسول اللہ سکھائے. آپ کو پڑھ لینی پڑتی. آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بیوی سے کوئی خطا ہو جائے شوہر معاف نہیں کرتا. شوہر سے کچھ غلطی ہو جائے بیوی تن کے کھڑی ہو جا رہی ہے آج کے معاشرے میں، گھر چھوڑ کر نکل جاتی اپنا بیگ پکڑ لے کے. قرآن یہ ہے آپ کو سکھا رہا ہے. قرآن آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنسی کے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. قرآن کہہ رہا ہے بیوی شوہر کے لیے سکون ہے، اور سکون شوہر بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا گیا. اور تم سکون کو غارت کر کے کون سی قرآن پر ایمان لے آئے؟ کون سی کتاب ہے تمہاری پر تو ایمان لے آئے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سکینت ہے دوسرے کے لیے. جی قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس تم ان کے لباس ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس. مطلب کیا لباس کا؟ لباس کیوں پہنتے بھائی؟ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس کا کام کیا ہے؟ جی لباس آپ کے عیوب والی، شرم والی جگہوں کو کور کرتا ہے، آپ کے عیبوں کو چھپاتا آپ کا لباس، اور آپ کو خوشنما کر کے بہترین بنا کے پیش کرتا آپ کا لباس. جی سی ایم صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو بہت شرمانی روانی پہن کے جا رہے ہیں، ٹوپی اوپی لگا کے. کیوں؟ لباس سے وہاں خوشنما نظر آنا ہے آپ کو. لباس آپ کو خوشنما کر کے پیش کرے گا. تو اللہ نے بیوی کو شوہر کا لباس اور شوہر کو بیوی کا لباس کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے عیوب بیوی چھپا لے، اور بیوی کے عیوب شوہر چھپا لے. اور معاشرے کے اندر شوہر اپنی بیوی کو خوشنما کر کے پیش کرے، اور اپنے مائکے میں، اپنے معاشرے میں بیوی اپنے شوہر کو خوشنما کر کے پیش کرے. قرآن یہ سکھاتا ہے آپ کو. آپ ایمان لائے قرآن پر، اس کی ضد میں کام کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لایا. آپ تو خود ننگا کر رہے اپنے شوہر کو اپنے مائکے میں جا کر کے، شکایتیں کر کے. اس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی ہے اگر مائکے میں جا کر کے، تو قرآن کی ساری نافرمانی کرتی ہے، اور وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے. ایک شوہر اپنے لوگوں کے اندر اپنے بیوی کی شکایتیں کرے اپنے معاشرے میں، عدالت تک کھینچ لے اپنی بیوی کو، کورٹ کچہری میں کھینچے، اور وہ سمجھے کہ میں اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں. قرآن کا خدار ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے. اس معاشرے کا ایمان کہاں ہے؟ قرآن پر. یہی وہ باتیں جو میں بولتا رہتا ہوں صاحب، جس کو لوگ ہضم نہیں کر پاتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے لوگوں کے، اس لیے کہتے ہیں کہ جلدی ختم کر کے ہٹ جاؤ. سوچو یہ معاشرہ کیا ہو گیا. اولاد کے ساتھ سلوک کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، یہاں تک کہ آپ کے غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کی ذمہ داری قرآن آپ پر ڈالتا ہے، آپ کے سر پر ڈالتا ہے. وما ملکت ایمانکم کہتا ہے قرآن، جو تمہارے ماتحت لونڈی کنیز غلام ہیں ان کے ساتھ بھی تم کو بہترین سلوک کرنا ہے. قرآن یہ ذمہ داری آپ کے سر پر ڈالتا ہے. ارے یہ تو یہ چورستوں پر سگنلوں کے پاس جو فقیر مانگنے کے لیے آپ کے گاڑیوں کو ٹھوکتے ہیں، آپ کے سر پر قرآن وہ ذمہ داری بھی ڈالتا ہے. آپ کو معلوم ہے آپ کو؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہہ کر کے قرآن آپ سے کہتا ہے کوئی فقیر آپ سے سوال کرے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. آپ کو یہ ذمہ داری بھی ڈالتا ہے آپ کے اوپر. میں دیکھا بھائی ماساٹ بینک کے سگنل کے پاس ایک فقیرنی کانچ کو ٹھوک رہی ہے نوجوان کی، اور وہ مسلمان نوجوان ہے. مجھے تعجب تھا اس مسلمان ہونے پر کہ وہ کار میں سے اتر کے کھندل کے مار رہا ہے، اس کو لاتا مار رہا ہے. اس کو تیری ہمت کیسی بھی ٹھوکنے کی، سر درد کرتی ٹھوک. یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ غدار، یہ بد اخلاق لوگ، بد کردار لوگ. جی
جن میں صبر ہی نہیں، جن میں ضبط ہی نہیں، حلم ہی نہیں جن کے اندر. اور محمد رسول اللہ تو مجسم ہے صبر کا. آپ کہاں پہنچ رہے ہیں وہاں تک میرے آقا، ان کی تعلیمات تک اور اس عظیم قرآن تک کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا ان کے زمانے میں. اور اگر اب اللہ کا غضب ٹوٹ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، تب رو رہے. رونا تمہارے مقدر میں ہے، اب رو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ قرآن کی چیتاونی تھی تو آپ اس کو معمولی سمجھ رہے تھے؟ یہ وارننگ تھا قرآن کا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ نور میں 63 آیت کریمہ سورہ نور کی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو میرے حبیب محمد کے لائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرے، یعنی قرآن کی اور رسول اللہ کے تعلیمات کی نافرمانی کرے، تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم. ان کو فتنوں سے دوچار کر دیا جائے گا، بڑے بڑے فتنوں میں ڈال دیا جائے گا ان کو، اور عذاب علیم سے دوچار کر دیا جائے گا، دردناک عذاب اڑے لیے جائیں گے. اس وارننگ کو معمولی سمجھے تھے، بندر بھپکے سمجھ رہے تھے قرآن کی ان باتوں. کیا کہا تھا اللہ نے؟ سورہ زمر پڑھیے 53-54 آیت نمبر 53-54-55 کانٹیکسٹ پڑھیے سورہ زمر کا. کیا فرما رہے تھے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون. قرآن کہتا ہے پلٹ کے آؤ اللہ کی طرف، فرما بردار ہو جاؤ اس اللہ کے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اس کا اللہ کا. پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا تمہارا. اللہ جب عذاب کا فیصلہ کر لیں گے تو کوئی نہیں چھڑانے والا ہوگا تم. اس سے پہلے پلٹ کے آؤ اللہ کے پاس، فرماندار ہو جاؤ اس کے، اور اتباع کرو اس عمدہ قرآن کی جو اس نے نازل کیا تمہارے طرف بھیجا گیا ہے اس کی. اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آئے، اچانک عذاب آئے، بغتتاً وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. تم ایسے ہی شادیوں میں ناچ رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے، آرکسٹرے کر رہے ہوں گے، گاتے پھر رہے ہوں گے، اور عذاب تمہارے گھروں میں گھس جائے گا، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. ناچو، پھر ناچو، کتنا ناچنا ہے. شادی کر رہے ہیں تو دنیا میں ادھم مچا کے شادی کر رہے ہیں، جیسے کہ کوئی شادی کیا ہی نہیں. کسی نبی نے شادی نہیں کی، نوح نے شادی نہیں کی، ابراہیم نے شادی نہیں کی علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی، محمد رسول اللہ نے نہیں کی. تم ہی کر رہے ہو، تم ہی کر رہے ہو صرف شادی، ننگا ناچ ناچتے ہوئے. کر رہے کہ نہیں کر رہے بھائی؟ ختنہ کر رہے تو دکھاوا کر رہے ہیں، بچی جوان ہو گئی تو دکھاوا کر رہے ہیں، بچی گھر میں بڑی ہو گئی ڈنڈورا پیٹ رہا، ڈھول پیٹ کے بتا پورے لوگوں کو، دعوتیں کر، ختنہ کرا دلہا بنا کے پھرا. یہ ہے اس امت کا حال. تو ایسے غداروں پر اللہ کی رحمتیں اترے گی؟ سوچو. قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف آؤ. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا بیان. کیا کہتے ہیں اللہ؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں آؤ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، ان کو پکڑو، قرآن کو، حدیث کو پکڑو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ رأیت المنافقین، تو میرے حبیب، میرے محبوب، تم منافقوں کو دیکھو گے، یصدون عنک صدودا، یہ تم سے رک جائیں گے، یہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، یہ تمہاری تعلیمات سے سروکار نہیں رکھیں گے اپنا، یہ وہی پڑے رہیں گے اپنے لوگوں میں. ان کے اپنے شیوخ ہیں، ان کے اپنے مرشدین ہیں، مرشدان باطل، ان کے اپنے پیر ہیں، وہ وہی مرے رہیں گے، یہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہ منافقت ہے ان لوگوں کی جو آپ کے پاس نہیں آتے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھو گے آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہوں گے.
تو جائزہ لو اپنے ایمان کا. ایمان ہے کہ نفاق؟ ایمان ہے کہ نفاق؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس عمل کو جو آپ کر رہے ہیں؟ قرآن اس عمل کو نفاق کہہ رہا ہے، منافقت کہہ رہا ہے. آپ قرآن اور حدیث کی طرف نہ آئے، یہ منافقت ہے. تو اب آپ جائزہ لیجئے، میں جائزہ لوں، آپ جائزہ لیں، ہر بوڑھا بچہ جوان عورت مرد سب جائزہ لیں اپنے ایمان کا کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا مطلب ہم جانتے ہیں کیا ہے قرآن پر ایمان کا مطلب. خود ہی سمجھ لیجیے. قرآن کہتا کچھ ہم کرتے کچھ ہیں، اور یہ عوام بھی نہیں کرتی صاحب. افسوس تو یہ ہے کہ خواص لوگ بھی یہی کرتے ہیں، علماء بھی یہی کر رہے ہیں نا، ذمہ داران بھی یہی کر رہے ہیں. امانت کے جھگڑے، عہدوں کے جھگڑے. قرآن عزت سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، اکرام المسلمین سکھاتا ہے، اور آپ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کو اپنا وتیرہ بنا کے بیٹھ گئے. آپ تو جمہوریت کا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے پاس انتخابات کیا ہو رہے ہیں عہدوں کے، آپ تو جمہوریت لے کے آ گئے. آپ کے پاس تو ایک بی جے پی ایک کانگریس ہو گئی ہے، ننگے کر رہے ہیں دوسرے کو. آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، عہدہ دینے کے لیے زبردستی پکڑ کے کھینچتے تو دامن چھڑا کے بھاگ جاتا تھا، دامن چھڑا کے بھاگ جاتا تھا، فرار ہو جاتا تھا کہ مجھے کوئی عہدہ مت دو، میں آخرت میں اللہ کے سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اتنی خشیت، اتنا ڈر تھا. اور تم عہدہ نہ دیتے ہو تو ذلیل کرتے ہو لوگوں کو. ہر ایک کی خواہش ہے میں امیر بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں. ایسی خواہشیں والوں کو محمد رسول اللہ سے جوڑ دے. شرم آنی چاہیے. اور یہ کسی ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے، ہر گروپ میں، ہر جماعت میں، ہر فرقے میں یہ رونا ہے، ہر جگہ. اور پرٹیکولر کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ رہا ہوں تو لوگ سمجھ رہے کہ کسی ایک کو بول رہا ہوں، نہیں، ہر ایک کے پاس یہ رونا ہے. بندوقیں چل رہی ہے، بندوقیں چل رہی ہیں. اللہ کی پناہ. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. توبہ نہیں کرو گے نہیں بچو گے، نہیں بچو گے. ظالموں کو مسلط تو اللہ نے کر ہی دیا ہے. ظالم ابھی مسلط ہونا باقی نہیں ہے. ابھی میں وہ بات نہیں کہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیشن گوئی میں اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، یہ آقا بولے تھے کر دے گا. میں جو دیکھ رہا ہوں کر چکا اللہ، وہ ہو گیا. میرے آقا جو فرمائے تھے وہ ہو چکا. اللہ ظالموں کو مسلط کر دیا ہم پر. میں صداقت کرتا ہوں میرے آقا کے ایک بات کی، سچے ہے میرے آقا، جو خبر انہوں نے دی وہ پوری ہو گئی. ظالم مسلط ہو چکے آپ کے اوپر سروں پر. پورا فلسطین مٹا کے رکھ دیے ظالم، آپ کیا اکھاڑ رہے ہیں؟ آپ بھی صاف ہو جائیں، مت بھولو تمہاری بھی خبریں کھل رہی ہیں. اور یا ناچ رہے ہو یا مخالفتیں کر رہے ہو دوسرے کی. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. راتوں کو اٹھو، اللہ کے حضور میں گڑگڑاؤ، رو، استغفار کرو، تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے. لعلکم ترحمون، ہو سکے کچھ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. قرآن کہتا ہے نماز قائم رکھو، زکوٰۃ کا نظام رکھو، واطیعوا الرسول، اور میرے حبیب میرے محبوب کی اتباع پکڑے رکھو. واطیعوا الرسول کہتا ہے قرآن، رسول کو پکڑے رکھو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم رسول اللہ کو چھوڑ دو گے، قرآن چھوڑ دو گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.